اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں افشو السلام، سلام زیادہ کیا کیجئے۔ افشو السلام، سلام زیادہ کیا کیجئے۔ بحث ہماری خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ کتاب الصوم کے مسئلہ نمبر 14 میں شروع ہو رہی ہے۔ الرابعۃ عشرۃ، کتاب الصوم کے آخر میں 15 مسئلے تھے، 14واں ہم نے شروع کیا ہے اور امید ہے کہ ہم 15واں بھی اسی کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ آج امید ہے ہماری کتاب الصوم اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، 14واں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کو افطار کرتا ہے عامداً، جان بوجھ کر اور عالماً، حرمت کا پتہ بھی ہے کہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں وہ افطار کرتا ہے جان بوجھ کر بھی اور علم بھی ہے حرمت کا، تو اس کو جو ہے نا تعزیر کی جاتی ہے۔ حاکم شرعی اس کو کیا دے گا آغا جان؟ اس کو کچھ تعزیانے مارتا ہے بطور ادب۔ ایک ہوتی ہے تعزیر اور ایک ہوتی ہے حد۔ حد جو ہے وہ مخصوص ہے، لیکن تعزیر حاکم شرع ادب کی خاطر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، جتنا وہ مارنا چاہے مار سکتا ہے، البتہ حد سے تعزیر کم ہوتی ہے۔ حاکم شرع کی مصلحت ہے، جتنا وہ چاہے گا اتنی وہ تعزیر کر سکتا ہے۔ تو مسئلہ کیا بیان ہو رہا تھا کہ جان کہ رمضان کے مہینے میں عامداً عالماً اگر کوئی افطار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تعزیر کی جائے گی، نہ کہ اگر افطار کرے عذر کی خاطر اگر افطار کرے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تعزیر نہیں ہے۔ مثلا مثال کیا ہو سکتی ہے جی عذر کی خاطر؟ جیسے جناب ایک بندہ ڈوب رہا تھا، ڈوبنے کو بچانے کے لیے اس نے جو ہے نا غوطہ لگایا ہے اور تھوڑا اس نے پانی بھی پی لیا ہے، پینا پڑا ہے اسے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عذر کی خاطر افطار کرنے میں، ٹھیک ہے نا، تعزیر وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دوسری مرتبہ پھر افطار کر لیتا ہے، ایک مرتبہ تو کیا نا افطار اس نے عامداً عالماً، بات آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر وہ دوسری مرتبہ پھر افطار کر لیتا ہے ان قید کے ساتھ عامداً عالماً، دوسری مرتبہ پھر اسے تعزیر کی جائے گی۔ اگر جناب تیسری مرتبہ پھر کرتا ہے عالماً عامداً، تیسری مرتبہ پھر کرتا ہے، تو فرماتے ہیں پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تیسری مرتبہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اور ایک قیل کہتی ہے کہ چوتھی مرتبہ اگر عامداً عالماً بار بار کرتا رہے گا نا، چوتھی مرتبہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ احوط بھی اسی میں ہے کہ چوتھی مرتبہ جو ہے نا قتل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی افطار کرنے کو حلال سمجھے، افطار کرنے کو حلال سمجھتا ہے، تو اس کو پہلی مرتبہ ہی کیا ہے جان؟ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوا ہے، فطرت اسلامیہ پر اگر وہ پیدا ہوا ہے نا، تو اس کو پہلی مرتبہ ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ فطرت والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کیا آگے جان؟ توبہ کی مہلت اس کو دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ تو مسئلہ بلا بھی کیا ہوا 14ویں مسئلے میں کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں عامداً عالماً جو ہے افطار کرے تو اس کو تعزیر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر افطار کرے عذر کی خاطر تو پھر یہ تعزیر اس کے لیے نہیں ہے، پھر تعزیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا عالمن آمدن اگر وہ افطار کرتا ہے تو تعذیر ہے. پھر فرمایا اگر وہ دوسری مرتبہ پھر افطار کرتا ہے عالمن آمدن تو پھر اس کو تعذیر کی جائے گی، اور تیسری مرتبہ پھر کرتا ہے تو پھر کہا گیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور ایک کی لے کہ نہیں ایک مرتبہ موقع پھر دے دو، چوتھی مرتبہ اس کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. اس کے بعد اس مسئلے کے اندر ایک بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی افطار کو حلال سمجھے کہ یہ کیا کام ہے جناب جو روزہ لوگ رکھتے ہیں، یہ بھائی کھانا پینا حلال ہے، اگر کوئی حلیت کا قائل ہے تو اس کو پہلی مرتبہ ہی آگا جاننا قتل کر دیا جاتا ہے اگر وہ فطرت اس کی اسلامیہ ہے، فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی جناب علی، میں پڑھتا ہوں، مطالب اور بھی ہیں، کلی بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرابعۃ عشرۃ 14واں مسئلہ. وَيُعَذَّرُ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رمضان عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ. یعذر تعذیر کی جائے گی من افطر فی شہر رمضان جو شہر رمضان میں افطار کرے، عامدن عالمن، عامدن جان بوجھ کر، عالمن بالتحریم حرمت کا علم رکھتے ہوئے، یعذر اسے تعذیر کی جائے گی. لا ان افطرا لعذرن، نہ کہ اگر وہ افطار کرے لعذرن عذر کی خاطر، کا سلامتن من غرقن، غرق ہونے سے کیا آگا جان سالم رہنے کے لیے، غرق ہو رہا تھا اس سے بچنے کے لیے اس نے افطار کیا ہے. لا ان افطرا لعذر، نہ کہ اگر افطار کرے عذر کی خاطر، کا سلامتن من غرقن غرق سے بچنے کی خاطر، و انقاذ غریق ڈوبتے کو بچانے کی خاطر. ٹھیک ہے. والے تقیت قبل الغروب، غروب سے پہلے جو ہے نا تقیہ کی خاطر جو ہے نا وہ افطار کر لیتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کیونکہ جو اہل سنت بھائی ہیں جو ہی سورج ڈوبتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے. ہمارے ہاں تو مغرب نہیں ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے، تو کوئی تقیہ کی خاطر اہل سنت کے ساتھ جلدی افطار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی قبول ہے، تقیہ ہے نا. ولے تقیت قبل غروب، غروب سے پہلے افطار کرے تقیہ کی خاطر. و آخر رمضان ولہو، یا آخر رمضان کو افطار کرے یا اول رمضان کو افطار کرے. اس کی صورت کیا ہے؟ آخر رمضان کو افطار کرے، یعنی انہوں نے عید کر لی ہے، انہوں نے کہا آج آخری دن ہے، ٹھیک ہے، کھا پی سکتے ہیں، تو یہ بھی نا مطلب ہے تقیہ کی خاطر ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، آخر رمضان کو کھا پی سکتا ہے. وہ اول رمضان ہماری روح سے ابھی پہلی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، ہماری روح سے، ٹھیک ہے، وہ لیکن وہ کہتے ہیں یہ اول رمضان ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے مطابق جو ہے نا چلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آخر رمضان و اولہ، یا وہ جناب علی افطار کرتا ہے آخر رمضان کو یا اولے کو، کہ آج اول رمضان ہے مثلا کہتے ہیں، یعنی چاند ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اول ہے، تو پھر تقیہ کی خاطر عمل کر سکتے ہیں. مال اختصار علی ما یتعدی بہ ضرورہ، اختصار کی صورت میں کہ جس سے ضرورت جو ہے وہ کیا ہو جائے، پوری ہو جائے. ٹھیک ہے نا، اتنا کھائیں کہ ضرورت پوری ہو جائے تقیہ والی. ولو زادہ فکا من لا عذر لا، ولو زادہ اگر زیادہ کرے، زیادہ کھائے پیے، فکا من لا عذر لا، تو گویا ایسے ہے جیسے اس کا کوئی عذر ہی نہیں ہے. فَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِفْطَارِ ثَانِيًا بِالْقَيْدَيْنِ عُذِّرَ أَيْضًا، اگر وہ لوٹے إِلَى الْإِفْطَارِ ثَانِيًا دوسری مرتبہ افطار کرے، بالقیدین، قیدین یعنی عامدن عالمن، عُذِّرَ أَيْضًا، تو اس کو بھی تعذیر کی جائے گی. فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ ثَالِثًا بِهِمَا قُتِلَ إِنْ عَادَ إِلَيْهِ ثَالِثًا، اگر تیسری مرتبہ الہ اس افطار کی طرف پلٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، بِهِمَا عالمًا عامدن کے ہوتے ہوئے، قُتِلَ تو اسے قتل کیا جائے گا.
व नसब फि दुरूस कत्लहू फि सालिसा इला मकतूवत समा। मुसन्निफ ने दुरूस में कत्लहू इस शख्स के कत्ल की निस्बत दी है। मुसन्निफ ने दुरूस में फि सालिसा तीसरी मर्तबा जो है इला मकतू समा रिवायत मकतू समा की तरफ जो है निस्बत दी है कि रिवायत में आया है। ठीक है। वकील युक्तल फिर राबिया कील है कि इसको चौथी मर्तबा कत्ल किया जाएगा। वाह आहवत और ये आहवत है। ठीक हो गई बात आगे जान। दोबारा फ़ैन आदा इलल इफ्तार सानियन अगर ये इफ्तार करता है सानियन दूसरी मर्तबा बिल कैदैन आमिदन आलिमन उज़्ज़िर आइज़न तो इसको भी ताज़ीर की जाएगी। फ़ैन आदा इलल सालिसन अगर ये इफ्तार करे सालिसन तीसरी मर्तबा बेहिमा आमिदन आलिमन कोतिला तो कत्ल किया जाएगा। वनसब फि दुरूस कत्लहू फि सालिसा इला मकतू समा। मुसन्निफ ने तीसरी मर्तबा कत्ल की निस्बत दी है एक रिवायत मकतू समा की तरह। वकीला युक्तल फिर अब कील है चौथी मर्तबा कत्ल किया जाएगा। वह आवत और ये आवत है। वही नमा युक्तल फी इमामा तखल्लुल ताज़ीर मर्रतैन। ठीक है। और सलासन ला बिदून ही इनमा युक्तल फी इमा इस तीसरी मर्तबा कत्ल करना या चौथी मर्तबा कत्ल किया जाएगा। ठीक है ना। कहा है ना हमने तीसरी मर्तबा या चौथी मर्तबा। इन्नमा युक्तल फी इमा का मतलब है तीसरी मर्तबा या चौथी मर्तबा जो कत्ल किया जाएगा। मा तखल्लुल ताज़ीर मर्रतैन इस सूरत में जब ताज़ीर फासला हो मर्रतैन दो मर्तबा ताज़ीर का फासला हो और सलासन या तीन मर्तबा ताज़ीर का फासला हो। दो मर्तबा होगा जब तीसरी मर्तबा कत्ल करना है। ठीक है। तीन मर्तबा ताज़ीर की गई होगी जब चौथी मर्तबा कत्ल करना है। ला बिदून ही ना के बगैर ताज़ीर के यानी ये भाई जो तीसरी मर्तबा हमने कहा कत्ल किया जाएगा ये चौथी मर्तबा ये उस सूरत में जब दरमियान में उसकी ताज़ीर वगैरह होती रही है। ठीक है ना। वलो कान मुस्तहिल्लन लिल इफ्तार ऐ मुअतक़िदन कौनु हलालन अगर वो इफ्तार को हलाल समझे ऐ मुअतक़िदन कौनु हलालन यानी मुअतक़िद हो कि ये इफ्तार हलाल है। व यतहक्ककु बिल इकरार बिही और ये इफ्तार जो है इकरार से क्या होता है मुहक्कक होता है। तो कुतिला बिअव्वल मर्रा पहली मर्तबा उसे कत्ल किया जाएगा। इनकाना वुलिदा अलल फितरतिल इस्लामिया अगर वो फितरत इस्लामिया पर पैदा हुआ है। ठीक है। बेअन इनअक़दा अलल इस्लाम बेअन इनअक़दा यानी उसका नुत्फ़ा मुनक़िद हुआ है हाल इस्लाम में। अहदा अबवैहि बाप उसकी माँ में से कोई क्या था मुसलमान थे। व उस्तुतीबा इनकान अन गैरिहा और तौबा दी जाएगी। उस्तुतीबा इनकान अन गैरिहा अगर गैर फितरी है तो उससे तौबा कराई जाएगी। फ़ैन ताबा अगर तौबा करेगा तो ठीक व इल्ला कुतिला वरना कत्ल किया जाएगा। हाज़ा इज़ा कान ज़करन हाज़ा ये बात जो की ना ये उस सूरत में है कि जब वो मुज़क्कर हो। ठीक है ना। जब वो मुज़क्कर हो तो ये बात है। अम्मल उनसा अम्मा जो उनसा है मुअन्नस है फला तुक़तलो मुतलकन उनसा जो है फला तुक़तलो मुतलकन तो बस उनसा को कत्ल नहीं किया जाएगा मुतलकन फितरी हो या गैर फितरी उनसा को कत्ल नहीं किया जाएगा। बल तो बसो व तुज़रबो औकात सलात बल्कि उसे कैद किया जाएगा। व तुज़रबो औकात सलात और नमाज की औकात में इसको मारा जाएगा। इला अन ततूबा यहाँ तक कि वो तौबा कर ले औरत और तमूता या मर जाए। ठीक है ना। व इन्नमा युकफ़्फ़रु मुस्तहिल्लुल इफ्तार बिमुजमे अला इफ़सादिही अस्सौम बैनल मुस्लिमीन इफ्तार को हलाल करने वाले पर कुफ्र का हुक्म लगाया जाएगा। इन्नमा युकफ़्फ़रु कुफ्र का हुक्म लगेगा। मुस्तहिल्लुल इफ्तार इफ्तार को हलाल करने वाला इफ्तार कौन सा बिमुजमे अला इफ़सादिही अस्सौम बैनल मुस्लिमीन के जिसका फासिद होने पर इजमा है जिसके
فاسد کرنا، جو روزے کو فاسد کرنے والا ہے بین المسلمین، مسلمین کے درمیان، وہ کیا ہے؟ اس کے فاسد کرنے پر اجماع ہے۔ انما یکفر مستحل الافطار، افطار کو حلال کرنے والے پر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ افطار کس سے کر رہا ہے؟ بے مجمع علی افساد ہی الصوم بین المسلمین، کہ جو مسلمین کے درمیان جو ہے جس کے فاسد کرنے پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، بحیث و سارا ضروری، یعنی اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ ضروری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کل جمع ہے، جیسے جمع ہے، ولاکل و شرب المعتادین ہے، کھانا پینا جو عادی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو اجماع ہے نا کہ یہ روزے کو فاسد کرتے ہیں۔ اما غیر جمع جو ہے فلا علی الاشر، یعنی فلا حکم، ٹھیک ہے، کفر کا حکم نہیں لگے گا علی الاشر، بنا بر قول اشعار، ان کے علاوہ، یہ جو بتائے ہیں نا جمع عقل شرب، ان کے علاوہ جو ہے نا فلا، یعنی فلا حکم، کفر کا حکم نہیں لگے گا علی الاشہر، بنا بر قول اگا جان، کیا اگا جان؟ اشہر۔ وفیہ لو ادعا شبہۃ الممکنہ فی حق قبل منہ، وفیہ یعنی یہ جو افطار ہے ایک ایسی چیز سے جو اجماعی ہے، فیہ افطار کرنا ایسی چیز سے جو اجماعی ہے، اس میں لو ادعا شبہۃ الممکنہ، اگر وہ شبہ ممکنہ کا ادعا کرے کہ مجھے پتہ نہیں چلا جناب، مجھے شبہ پیدا ہوا ہے کہ اگر شدت کی گرمی ہو تو پانی پی سکتے ہیں، کوئی بڑا دور کا رہنے والا دیہاتی آدمی ہے، وہ کہتا ہے جناب مجھے کیا پتہ، اتنی شدت کی میں کام بھی کرتا ہوں اور اتنی شدت کی گرمی ہو، تو میں نے کہا شاید تھوڑا سا گھونٹ بندہ پانی پی سکتا ہے، میرے لیے تو یہ تھا، ٹھیک ہے۔ وَفِيهِ لَوْ اِدَّعَ شُبْهَةَ الْمُمْكِنَ فِي حَقِّهِ قُبِلَ مِنْهُ، وَفِيهِ افطار کرنا ایسی چیز سے جو اجماعی ہے، لو ادعا الشبہۃ الممکنہ، اگر شبہ ممکنہ کا ادعا کرے، فی حق کے ہی، اپنے حق میں، قبل منہ، تو اس سے وہ کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا۔ ومن ہنا یعلم ان اطلاقہ الحکم لیس بجید، ومن ہنا، یہاں سے معلوم ہو گیا کہ مصنف کا مطلق حکم لگانا جید نہیں ہے، مصنف نے مطلق حکم لگایا نا، ولو کان مستحلا للافطار قتلا، وہاں توضیح نہیں دی کہ وہ جو افطار کر رہا ہے وہ ایسی چیز سے کر رہا ہے جس پر تمام مسلمین کا اجماع ہے کہ یہ روزے کو فاسد کرتی ہیں، جیسے جمع، کھانا پینا، یا کوئی اور ہے، مصنف نے مطلق بات کی ہے، کوئی تفصیل وغیرہ نہیں دی ہے، تو یہ مصنف کا مطلق کہنا، اس پر کیا ہے جان، یہ اشکال ہے اور یہ جید نہیں ہے۔ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمْ، یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے، ان اطلاقہ الحکم لیس بجید، مصنف کا مطلق حکم لگانا لیس بجید، یہ جید نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مطلق کیا کہا ہے؟ یہ مطلق نہیں تو کیا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مُسْتَحِلًّا لِلْإِفْطَارِ قُتِلَ، اگر وہ افطار کو حلال سمجھے، ٹھیک ہے، لیکن آگے تو تفصیل ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے، افطار کو حلال کرنے والا کافر ہے، لیکن کس چیز سے؟ ایسی چیز سے کرے جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ چیز روزے کو فاسد کرتی ہے، جیسے کھانا پینا ہے، جمع ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہذا مصنف نے تو مطلق کہا ہے، لہذا اس وجہ سے مصنف کا جو اطلاق والا حکم ہے وہ جید نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ الخامسۃ عشرہ، تا جو 15واں مسئلہ ہے، آپ اگر تھوڑی سی اور لطف کریں، توجہ کریں تو میں یہ پڑھ لیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ 15واں مسئلہ کیا ہے جناب علی؟ 15واں مسئلہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کی کیا علامتیں ہیں، بندہ بالغ کیسے ہوتا ہے، بالغ ہونے کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جی احتلام ہے، احتلام آ جائے، دوسری یہ جو علامت بتائی گئی ہے بالغ ہونے کی وہ یہ ہے ناف کے نیچے، ٹھیک ہے نا، سخت بالوں کا اگانا،
یہ بلوغ کی علامت ہے. اور تیسری بالغ ہونے کی علامت یہ ہے 15 سال مکمل ہو جائیں مذکر میں. یہ مذکر ذکر جو ہے نا مذکر مرد، اس کی یہ علامتیں ہیں: احتلام، زیر ناف بالوں کا سخت بالوں کا اگنا، اور تیسری 15 سال مکمل ہو کے 16ویں سال میں وہ داخل ہو جائے. یہ 3 علامتیں ہیں جناب مذکر کی. ٹھیک ہے. اچھا آگے جناب عالی جو ہے جو عورت کے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، ان میں انثى میں 9 سال کی بات کی ہے. 9 سال انثى میں 9 سال کہا ہے، اور بعد نے 10 سال بھی کہے ہیں. توجہ کیجیے. الخامسۃ عشرۃ 15واں مسئلہ البلوغ الذی یجب معه العبادۃ والاحتلام. بلوغ ہو جس سے عبادت واجب ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ الاحتلام. احتلام ہے وہ خروج المنی من قبلہ، منی کا خارج ہونا ہے سامنے سے، مطلقاً وہ عمدن ہو یا سہون ہو، فی الذکر والانثی مذکر میں اور انثی میں مؤنث میں. ٹھیک ہے نا. عورتوں کے لیے بھی یہ احتلام ہو سکتا ہے، یعنی یہ نہ کہنا مردوں کو آتا ہے. فی الذکر والانثی مذکر میں ہو، والانثی اور مؤنث میں ہو. ومن فرجہ فی الخنثی، اور خنثی کی جو دونوں فرجیں ہیں، دونوں اس کی ہوتی ہیں جگہ بنی ہوئی، دونوں مذکر مؤنث دونوں سائڈوں والی. خنثی کی دونوں جو فرجیں ہیں، دونوں جو اس کے سوراخ ہیں خنثی میں، اس میں آ جائے. او الانبات لشعر الخشن علی الآنا مطلقاً، لشعر الخشن سخت بالوں کا اگنا ہے، علی الآنا یعنی ناف کے نیچے، مطلقاً یعنی مطلقاً سے مراد یہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ تو ہو گئی دونوں کی. او بلوغ اکمال 15 سنہ حلالیہ فی الذکر، یا 15 سال مکمل ہو جانا ہے حلالیہ کا مذکر میں، والخنثی اور خنثی میں، و اکمال 9 فی الانثی، اور 9 سال کامل کرنا ہے فی الانثی انثی میں مؤنث میں، علی المشہور بنا بر قول مشہور. وقال الشیخ فی المبسوط وتابعه ابن حمزہ بلوغها ای المرأة ب10. قال الشیخ، شیخ توسی نے فرمایا ہے فی المبسوط کتاب مبسوط میں، وتابعه ابن حمزہ اور اس شیخ کی پیروی کی ہے ابن حمزہ نے، بلوغها ای المرأة ب10 کہ عورت جو ہے نا 10 تک پہنچ جائے، بلوغها ای مرأة ب10 10 تک وہ پہنچے. وقال ابن ادریس الاجماع واقع علی 9، ابن ادریس نے فرمایا کہ اجماع تو 9 سال پہ ہے. ولا یعتد بخلافها، ٹھیک ہے نا. تو کہیں کہ جی وہ جو شیخ اور ابن حمزہ نے کہا ان کا کیا کرو گے؟ اگر اجماع 9 سال پہ ہے کہ لڑکی 9 سال کی بالغ ہوتی ہے، تو انہوں نے تو 10 سال کہے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ توجہ. ولا یعتد بخلافهما، خلافهما شیخ اور ابن حمزہ کے خلاف کی پرواہ نہیں کی جائے گی. کیوں؟ لشذوذہ، کیونکہ وہ جو ان کا قول ہے، ان کا فتویٰ جو ہے وہ کیا ہے جان؟ شاذ ہے. والعلم بنسبہما، اور دونوں کے نسب کا علم ہے، شیخ اور حمزہ کا علم ہے. کیونکہ نا میرے آقا جان، اجماع کو جو چیز پہنچاتی ہے نا ضرر، اجماع کو جو چیز ضرر پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ان میں سے کوئی کیا ہے آقا جان؟ مجہول ہو، جس کا پتہ نہ ہو. شاید وہ امام معصوم ہو، کیونکہ ہماری نظر میں اجماع وہ ہے جو کاشف قول معصوم ہو. ٹھیک ہے. اور کسی کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ ممکن ہے امام ہو. ٹھیک ہے. لیکن ان کا تو نسب کہتے ہیں معلوم ہے، لہذا یہ ضرر نہیں دیتا. ولا یعتد، ٹھیک ہے، بخلافها، شیخ اور ابن حمزہ کا مخالفت کی پرواہ نہیں کی جائے گی. لشذوذہ، کیونکہ یہ ان کا جو فتویٰ ہے وہ شاذ ہے. والعلم بنسبہما، اور ان دونوں کے نسب کا بھی علم ہے. وتقدمہ علیہا وتأخرہ عنہما، اور اجماع جو ہے تقدمہ علیہما، شیخ اور حمزہ سے پہلے بھی اجماع ہے، وتأخرہ عنہما، اور شیخ اور حمزہ کے بعد بھی کیا ہے؟ اجماع ہے. وَأَمَّا الْحَيْضُ وَالْحَمْلُ لِلْمَرْأَةِ،
فدلیلان علی سب کی، ٹھیک ہے، حیض اور حمل جو ہے نا عورت کے بالغ ہونے کی دلیل نہیں ہے. فَأَمَّا الْحَيْضُ وَالْحَمْلُ لِلْمَرْأَةِ، حیض اور حمل جو عورت کے لیے، فدلیلان علی سب کے، یہ دونوں دلیل ہیں علی سب کے ہی، کہ بلوغ پہلے ہے، بالغ پہلے ہوتا ہے عورت، پھر حیض اور اس کو پھر حمل آتا ہے. حیض اور حمل جو عورت کے لیے فدلیلان، یہ دونوں دلیلیں ہیں علی سب کے ہی، بلوغ کے سابق ہونے پر دلیلیں ہیں، بلوغ پہلے ہے یعنی ان کے. وفی الحاق اخضرار الشارب و انبات اللحیہ بلانا قول قوی، یہ جو مونچھوں کے مطلب ہے بالوں کا سبز ہو جانا ہے، داڑھی کا اگانا، اس کو ملا کر سکتے ہیں آنا کے ساتھ. جیسے آنا زیر نا بالوں کا اگانا بالغ ہونے کی دلیل ہے، داڑھی آ جاتی ہے، مونچھوں کے بال سرخ ہو جاتے ہیں تو مطلب ہے وہ بھی بالغ ہوگا، ملا کر سکتے ہیں آنا کے ساتھ. قول کبھی وفی الحاق اخضرار الشارب و انبات اللحیہ بلانا قول قوی. وفی الحاق اخضرار الشارب، مونچھوں کا زرد ہونا اور داڑھی کا اگانا آنا کے ساتھ ملا کرنے میں قول قوی ہے. ٹھیک ہے. وَيُعْلَمُ السِّنُّ، اچھا جی سن کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے؟ یعلم السن بالبینۃ والشیاء، سن کو معلوم کیا جاتا ہے بالبینہ، بینہ کے ذریعے، والشیاء اور شیاء جو مطلب ہے شہرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے سال کا ہے، بینہ جو ہے نا عادل گواہی دیں. ویعلم السن بالبینہ، سن معلوم ہو جاتا ہے بینہ کے ذریعے، شیاء کے ذریعے، لا بدعواہ، نہ کہ اس کے دعویٰ سے، وہ دعویٰ کرے تو اس سے سن کا پتہ نہیں چلتا. والانبات بہما ویعلم الانبات بہما وبالاختبار. ٹھیک ہے، یہ جو تھا نا انبات، پیچھے نہیں، پیچھے پڑھا ہم نے، انبات تو لشعر الخشن، سخت بالوں کا زیر ناف اگانا، وہ انبات کا کیسے پتہ چلے گا کہ اگے ہیں اس کے یا نہیں اگے؟ توجہ کرنا. والانبات یعنی ویعلم الانبات بہما، بینہ اور شیاء کے ذریعے سے انبات کا بھی پتہ چل جائے گا، وبالاختبار اور ازمائش کر کے، امتحان کر کے. فإنه جائز مع الاضطرار، یہ جو اختبار ازمائش ہے یہ جائز ہے اضطرار کی صورت میں، اضطرار کی صورت میں. ان جعلنا محلہ من العورت، اگر ہم انبات کو عورت اور شرمگاہ میں سے قرار دیں کہ یہ بھی شرمگاہ کا حصہ ہے، تو پھر حالت اضطراری میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ممکن ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کیا آگا جان احکام لاگو ہوں. ممکن ہے یہ جناب علی کسی عورت کو طلاق ہو رہی تھی اور یہ بطور گواہ وہاں بیٹھا ہے، اگر یہ بالغ تھا تو اس کی مطلب ادھر بیٹھنا ٹھیک تھا اور گواہی اس کی ٹھیک ہے تو طلاق ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ طلاق باطل ہو سکتی ہے. لہذا ضرورت ہے نا بھائی، امتحان کیا جا سکتا ہے. وَيُعْلَمُ الْإِنْبَاتُ بِهِمَا، انبات کو جانا جائے گا وہ بالوں کے گنے کو، بہما بینہ اور شیاء سے، وبالاختبار اور ازمائش کے ذریعے. فإنه جائز، یہ اختبار اور ازمائش جائز ہے، مع الاضطرار، اضطرار کی صورت میں. ان جعلنا محلہ من العورت، اگرچہ اس انبات کو عورت کا، عورت یعنی شرمگاہ کا محل میں سے قرار دیں، او بدون یا بغیر اضطرار کے، علی المشہور، بنا بر قول مشہور. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جائز ہے اضطرار کی صورت میں، او بدون ہی یا بغیر اضطرار کے بھی یہ کیا ہے گا جان جائز ہے، علی المشہور بنا بر قول مشہور. والاحتلام ویعلم الاحتلام بہما، وہ تیسری جو تھا کہ بھائی احتلام جو علامت تھی اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ ویعلم الاحتلام بہما، احتلام کو جانا جائے گا، بہما بین اور شیاء کے ذریعے، وبقول، اور خود اس شخص کے کہنے پہ، وہ خود کہے کہ مجھے احتلام آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. یعلم الاحتلام بہما، احتلام کا پتہ چل جاتا ہے بہما بین اور شیاء کے ذریعے، وبقول، اور خود اس کے اپنے کہنے پہ. وفی قبول قول الابوین او الاب فی سن وجہن، فی قبول قول الابوین، ابوین کا قول کو قبول کرنا یا باپ کا قول قبول کرنا، فی سن میں کہ بھئی ہمارے بیٹے کی اتنی عمر ہو گئی ہے، باپ اگر کوئی کہتا ہے ان کی بات کو ماننے میں ایک کیا وجہ اور دلیل ہے کہ باپ کی بات
مان سکتے ہیں. وفی قبول قول الابوین اول اب فی سن وجہن، ابوین کے قول کو قبول کرنا یا اب کے قول کو قبول کرنا، فی سن، سن میں، عمر میں، وجہن، وجہ اور دلیل ہے. موفق مید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.